السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف ہیومینٹی میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شیخ شعیب ندوی۔ الحمدللہ، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ماہ محرم الحرام کا پیغام امت مسلمہ کے نام، یہ سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ، کل 1 محرم الحرام کو ہم نے حضرت مولانا مرزا سرور بیگ صاحب قاسمی سے آپ کو مستفیض فرمایا تھا۔ حضرت والا نے اسلامی سال کا آغاز تاریخ کی روشنی میں اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ یوٹیوب چینل پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ آج ہم اسی مناسبت سے حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب ندوی، استاذ حدیث و فقہ، مدرسہ عربیہ فیض العلوم چندن جھیرا جالنا، حضرت مولانا عبدالرؤف خان صاحب ندوی کو مدعو کرتے ہیں کہ حضرت والا محرم الحرام کی بدعات و خرافات اور ہماری دینی و انتظامی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الذي يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على رسوله الذي بعث إلى كافة الأنام وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، جیسے کہ آپ نے سنا کہ میرا موضوع ہے بدعات محرم اور اس کی چیزیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر ہے کامل اور مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ شریعت کو، اس طریقت کو چھوڑ کر کوئی نئے طریقہ اللہ اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور چیز کو اختیار کروں گے تو دنیا میں نقصان اٹھاؤں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہوگا۔ اللہ نے صاف فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے جو دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور چیز کو لے کر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا ان دین کو ہم نے مکمل کر دیا، اب اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور شریعت میں تبدیلی کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے تبدیلی کا حق کسی اور کو نہیں۔ کسی چیز کے تبدیلی کا حق تو اللہ نبیوں کو نہیں دیا۔ اللہ نے نبی سے فرمایا: قل، کہ نبی جی آپ سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں تبدیلی کا، تحریف کا، تو آپ ان سے صاف اعلان فرما دیجیے۔ قل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام اعلان کر دیا کہ میں اپنی طرف وما بدل من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں اپنی طرف سے کسی چیز کو بدل نہیں کر سکتا، نہ کسی چیز کو کر سکتا۔ اللہ کی شریعت میں جب انسان تحریف کرتا ہے اور نئی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں، اور بجائے ہم خیر اور برکت کے نقصانات میں رہتے ہیں، نوست میں رہتے ہیں، اللہ کی لعنت میں رہتے ہیں۔ تو اسی تعلق سے سب سے پہلے محرم کے تعلق سے کچھ چیزیں، ویسے بدعات اور خرافات کی بہت لمبی فہرست ہے، لیکن چونکہ عنوان مخصوص ہے محرم کی بدعات کے تعلق سے، محرم کے رسومات اور خرافات کے تعلق سے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب ہمارے پاس شریعت مکمل ہے، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اسوہ نمونہ ہے، ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ جو عمل کتنا بھی اچھا ہو، اگر نبی کے شریعت و طریقے سے میل کھاتا ہوگا اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ عمل کتنا اچھا ہو، اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی طرح سب کچھ ہو، لیکن نبی کی شریعت سے میل نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس کے ضمن میں تھوڑا سا ایک واقعہ آپ کو عرض کر دوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالب حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، کہ ان کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی، تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت غصہ ہو گیا اور کہا تم نے یہ اضافہ کیوں کر دیا شریعت میں؟ کہ تم نبی ہو، یا تم کو اختیار دیا گیا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ اسے الحمدللہ کہے، تم نے الصلوۃ والسلام کا اضافہ کیوں کر دیا؟ کہا میں نے کچھ تو نہیں، گالیاں تو نہیں دیا، میں نے کوئی برا تو نہیں کہا۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے برا یہ کیا کہ نبی کی شریعت میں اضافہ کر دیا۔ نبی کی شریعت میں اضافہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟
اگر یہ چیز بہتر ہوتی اور یہ چیز میں خیر و برکت ہوتے تو نبی علیہ السلام بھی اس کو کرتے، اللہ کے وسلم اس کو نہیں کیا تو تم کیوں کون کرنے والے ہوتے؟ ایسی کئی چیزیں ہیں، ایک ضمن اور مثال میں نے عرض کر دیا۔ تو اسی تعلق سے محرم ہے، محرم میں ہم نے شریعت کے نام پر، محبت کے نام پر یا اور کسی اور چیز کے، حضرت حسن حسین کی محبت کے نام پر یا بہت سی غلط چیزوں کو روایت دے دیا ہے، بہت سی غلط چیزوں میں پھنس گئے ہیں۔ اور شیطان جب بھی کسی کو گمراہ کرتا ہے، دین سے ہٹاتا ہے، تو دنیا کے ظاہری بدعت کو مزین شکل میں، ایک اچھے شکل میں، خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اور خود اللہ فرمائے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ شیطان کے سامنے برے اعمال کو ایسے اتنے اچھے انداز میں پیش کیا، وہ متاثر ہو گئے اور اس کو لے لیا، تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کے گمراہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس محرم کی قدر دانی کی توفیق فرمائے۔ اس میں جو رسومات اور خرافات اور بدعات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے محرم صرف ہماری زندگی میں نہیں، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں کئی مرتبہ آیا، صحابہ کی زندگی میں آیا، اولیاء اللہ کی زندگی میں آیا۔ ان لوگوں نے کیا اختیار کیا، انہوں لوگوں نے اس موسم میں، اس زمانے میں کیا عمل کیا، اس کو سامنے رکھیں، اس لیے کہ صالحین کا طریقہ، نبیوں کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ ہمارے نمونہ ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم کسی اور چیز کو اختیار کریں گے تو دنیا میں تو ہماری دنیا تو چھوٹنے والی، آخرت میں خسارے رہیں گے، اور سوائے کف افسوس ملنے کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی، اور ہم کامیابی کے لیے ترسیں گے، نہیں ملے گی۔ اسی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز نہ ہو۔ اب ہم بھی دیکھیں کہ محرم میں ہمارے نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، کیا سنتیں ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں، اس دنوں میں، محرم میں کیا کرتے تھے، اولیاء اللہ تابع تابعین اور ائمہ اس میں کیا کرتے تھے، اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے دیکھیں، جماعت، فرقہ یا کسی اور چیز کو نہیں، بلکہ ہمارے نمونہ اللہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے تو صحابہ ہے، تابع تابعین ہیں، اولیاء اللہ ہے، ائمہ ہے، ان کا اسوہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے ان کو صراط مستقیم کہا ہے۔ صراط مستقیم کی تشریح کیا کی گئی کہ نبیوں کا طریقہ، صالحین کا طریقہ، صدیقین کا طریقہ، شہداء کا طریقہ، یہ سب صراط مستقیم ہے۔ اب اس سے ہٹ کر جو چیز ہم کریں گے وہ بدعت ہوگی، اللہ اور رسول کے نظر میں مردود اور مقبوض ہوں گی۔ ہم کو چاہیے کہ ایسے اعمال سے بچے تاکہ ہماری زندگی ہے، ہم یہاں بھی سرخرو ہوں، یہاں بھی اللہ کے رحمت میں رہیں، آخرت میں اللہ کی جو ہے تو جنت میں جائیں، اللہ کے خوشی رضامندی میں جائیں، آخرت کے عذابت سے بچے۔ اس لیے وہ چند چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے کہ دیکھیے کہ محرم میں بہت سی چیزیں، سب سے پہلی چیز ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ پروپیگنڈا کیا کیا گیا کہ محرم کو تعزیے کا، ماتم کا، غم کا مہینہ قرار دیا۔ حالانکہ محرم اتنا متوجہ اسی وجہ سے جس کو ہمارے ہاں غم کا مہینہ، تعزیت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی افسوس کی بات ہے، اس محرم کا نام نبی علیہ السلام نے محرم الحرام رکھا، قابل احترام، عظمت والا، برکت والا۔ ہم نے اس کو منحوس بنا دیا، کوئی کالے کپڑے پہن رہا ہے، کوئی گوشت نہیں کھا رہا ہے، کوئی منہ نہیں بتا رہا ہے، اور کوئی جو ہے تو شادی بیاہ نہیں کرتے، بولے کیونکہ منحوس ہے۔ جبکہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی محرم میں ہوئی۔ یہ تو ہمارے قابل سنت نمونہ تھا، لیکن اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑا اور خرافات میں پڑھ کر ایک نئی چیز۔ اب یہ کہ نبی علیہ السلام سے ٹکرانے والی چیز سنت کیسے ہو سکتی ہے، وہ رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اس میں چند پروپیگنڈے کیے گئے۔ پہلا پروپیگنڈا کیا گیا کہ محرم کو ماتم کا، غم کا مہینہ قرار دیا گیا، نوست کا مہینہ۔ یہ بہت بڑی شریعت میں مداخلت ہے نبی علیہ السلام اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ اس کو جب محرم الحرام کا نام حدیث میں دیا گیا، اس کو محرم الحرام، قابل احترام، قابل عظمت، خیر و برکت والا، تو ہم کو تو سب سے پہلے یہ تھا کہ برکت کے حاصل کرنے کے لیے ہم جیسے محرم کا مہینہ آتا یہ کوشش کرتے کہ اپنا جائزہ لیتے کہ دیکھو پچھلے سال مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اب نیا سال شروع ہے، اب میں نئے سال میں کیسے برکت کی۔ تو پہلے تو ہم سوچتے کہ جو کوتاہی ہوئی میرے فرائض کے ادا کرنے میں اس کی طرف آؤں، اب جو سنتوں کی میں کوتاہی اس کو درست کر لوں، جو عمل میں غلطی ہے اس کو درست کر لوں۔ اس کو کرنے کے بجائے جو شریعت میں قابل عظمت چیزیں تھیں، قابل تخلیق چیزیں تھیں، ہم نے اسی کو جو ہے تو چھوڑ دیا اور رسومات اور خلافات پر اور غلط چیزوں پر آ گئے، بدعت اور رسومات پر آ گئے۔ اس لیے ہر امتی کی ذمہ داری ہے، ہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل کو صحیح کرے۔ اس کے لیے کیا کرے؟ قرآن و حدیث کی طرف رجوع ہو، صحابہ کی زندگی کی طرف رجوع ہو۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اس کو ماتم کا مہینہ نہیں ہے، غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی افسوس کا مہینہ نہیں۔ شہادت کیوں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس سے بڑی بڑی شہادت اسلام میں ہیں۔ ایک اور محرم حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے، ذی الحجہ کا آخری حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے، حضرت امیر حمزہ کی شہادت کو خود اللہ کے وسلم نے سید الشہداء ان کو کہا ہے،
خود سید الشہداء ان کو لقب دیا گیا، تمام جو ہے تو شہیدوں کے سردار ہیں، وہ سب سے بڑی شہادت ہے، اس کو بھی بھلا دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور شہادت تو واہ واہ کرنے کی چیز ہے، آہ کرنے کی چیز نہیں ہے، آہ کی چیز نہیں ہے، شہادت تو واہ کی چیز ہے، یہ تو ملنے پر خوشی منانا چاہیے۔ قرآن نے کہا فریحین بما آتاہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ماتم کس پہ کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان کو سوچنا چاہیے تھا، ماتم مردے پہ کیا جاتا ہے، اور شہید مردہ نہیں ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، زندوں کے پہ ماتم نہیں ہوا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ تو زندہ ہے، تو زندوں کا ماتم کرنا، ان پہ غم افسوس کرنا، اس سے بڑا کوئی افسوس ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ہم نے شہادت کو جو بہت فخر کی چیز تھی، امتیاز کی چیز تھی، خوشی کی چیز تھی، جس کا سوال نبی علیہ السلام نے کیا ہو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے راستے کی شہادت چاہتا ہوں۔ شہادت، بلکہ حضور کی ایک دوسری حدیث اس کا اردو میں آپ کو خلاصہ ہو تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ شہادت کی تمنا، شہادت کی تمنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ ورزق شہادت فی سبیلک، اللہ ورزق موتا فی بلد رسولک، یہ تمنا کیا کرتے تھے۔ ہم کو تمنا کرنا کہ حضرت حسین نے شہادت دی، اللہ کے مقبول ہے، میں بھی بن جاؤں، میں بن جاؤں شہادت کا۔ تو حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، وہ حضور پاک علیہ السلام فرمایا من لم یحدث نفسہ، جس کے دل میں کبھی شہادت کی خواہش پیدا نہیں ہے، مات علی نفاق کے قسم اس کی موت آئی ہے۔ تو یہ افسوس کی چیز تو یہ تھی کہ ہم کوئی چیز، یہ امتیاز، یہ جو ہے تو بخیر سے ہم محروم ہو رہے ہیں، وہ چھوڑ دیا اور شہادت کو ماتم کی چیز بنا دیا، ماتم افسوس کی چیز بنا دیا۔ جو تو قرآن نے کہا کہ اس پر آہا واہ واہ کی چیز ہے، اس کو ہم نے آہ کی چیز بنا دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، سب سے پہلا ظلم کیا یہ دشمنوں کی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے شہادت کی عظمت، اللہ پر مرنے کا جذبہ ختم ہو جائے، اور وہ دنیا کی چیزوں پر فانی پر۔ آج دیکھو جو کہاں لوگوں کے تو شہادت کو جو قرآن نے جو مقام دیا ہے، اللہ اس کے رسول نے مقام دیا، وہ بہت بڑی عظمت کی چیز ہے، بہت بڑی فخر کی چیز ہے۔ وہ کچھ جو ہے تو فکر کی چیز نہیں بلکہ فخر کی چیز ہے، خوشی کی چیز ہے، آہا کرنے کی نہیں، واہ واہ کی چیز ہے۔ قرآن نے اس کو کہا فریحین، وہ تو خوشحال ہے، خوش و خرم میں جشن منا رہے ہیں جن کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، خالد سیف اللہ کا، تو رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو صحابی، آپ کو اتنا بڑا مقام، جنت کا آپ کو وعدہ، پھر رونے کا کیا مقصد ہے؟ کہا کہ مجھے اس لیے رو رہا ہوں کہ میری جو شہادت ہے، مجھے جو موت بستر پر آئی، میری تمنا تھی کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبار بن سلیم نے ان پر حملہ کر دیا، تو انتقال ان کو شہادت نصیب کا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گیا، یہ کامیابی کون سی چیز؟ میں نے اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، اس کی زندگی کو اجاڑ دیا، گھر کو اجاڑ دیا، اور یہ خوش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، ہنس رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے صحابہ سے جا کر پوچھا یہ کیا، کون سی خوشی ہے؟ کل کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے، یہ ان کو خوشی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی کی چیز ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہم نے سب سے پہلا ماتم کا مہینہ، یہ ماتم کا مہینہ نہیں، غم کا مہینہ نہیں، یہ تو ہمارے افسوس کرنے کا ہے۔ وہ چیز جو ہم کو لینا تھی کربلا سے، وہ چیز جو پیغام لینا تھا قرآن حدیث، اس کو چھوڑ کر ہم نے اس کو ماتم غم کا مہینہ کسی اور کی بہکاوے میں آ کر یہ شہادت حسین پر، حالانکہ شریعت میں کسی کے انتقال پر سوائے شریعت میں بیوی کے علاوہ کسی اور کو اتنا غم کرنے کا حکم اجازت نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی پر شوق منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو ماتم ہو رہا ہے شہادت پر، حضرت سالوں سال گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، اور ایک رسم چڑھ رہی ہے۔ اس کو ہم نے دین سمجھ لیا، اس کو ہم نے جو ہے عبادت بنا لیا۔ ایک چیز یہ چیز تو شہادت کا ایک بدعت، سب سے بڑی بدعت اور سب سے بڑا انصافی محرم یہ ہے کہ اس کو جو ہے تو ہم نے غم کی چیز، افسوس کی چیز بنا دی۔ یہ سب سے بڑی بدعت ہو گئی ہے جو اسلام کے خلاف۔ دوسری چیز حلیم، کھچڑا، سواریاں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس غیروں کی طریقے سے ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی اعتراض کرتے ہیں اس پر کہ دیکھو ہم رام کی ایک تصویر بناتے ہیں یا کرشنا کی کچھ تصویر بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں کرشنا آ گیا، لوگ کہتے ہیں شرک ہے۔ اور مسلمان لکڑیوں کی، کمڑیوں کی جو ہے تو ایک تصویر بناتے ہیں حضرت حسین کی، اور کہتے ہیں اس میں حسین آ گیا۔ عبادت کیسے ہوگی؟ قرآن یہ کہتا ہے تعبدون ما تنحتون، تم اسی کی پرستش کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ ہم نے سواری ہاتھ سے بنائی، اس کو حسین کا نام دے دیا، اس میں حسین کو بلا لیا، عبادت بنا دی۔ غیروں نے کیا تو شرک بن گیا۔ ہم نے بات کریں یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ان لکڑیوں کے سامنے جا کر، ان کپڑوں کے سامنے جا کر ہم تمام مرادیں مانگ رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔
یہ کہاں شریعت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی شہادت پر یا بدرین کی شہادت پر، احد کے شہداء پر یہی عمل کیا ہے، صحابہ کی شہادت پر یہی عمل کیا، تابع تابعین نے یہی کیا ہے، اولیاء اللہ نے یہی کیا ہے۔ سوچے ذرا ہم کہاں ہم چلے گئے۔ ہم اپنے بچوں کو ولی بنانے کے بجائے ہم نادانی کے اندر ایک بدعتی کر دی کہ بچوں کو شیر بنانا ہے تو اس کو شیر ننگا کر دیتے ہیں، جو اللہ نے کپڑے پہنے اس کو ننگا کرتے ہیں، اس پہ شیر کی لکیریں مار کر اس کو انسان بنا کر جانور بنا دیتے ہیں، پھر آگے چل کے شیر بن جاتا ہے، ہمارے اوپر شیر ہو جاتا ہے شادی کے بعد تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری تو تمنا تھا کہ حضرت حسین جیسا بنے، حضرت حسن جیسا بنے، مولوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بنے، غوث پاک جیسا بنے، یہ تمنائیں تو ختم ہو گئی۔ شیر بنے، کتا بنے، بلی بنے، انسان ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ کون سی بات ہے؟ یہ دوسری بدعت آئی ہے، دوسری بدعت آئی۔ اور تیسری جو چیز جو اہم پروپیگنڈا ہے کہ ہم ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو، افسوس میں کہ ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے، شربتیں بانٹتے، لوگ اس کو کہیں کیسا نادان انسان ہے کہ شربت فلاں کا انتقال ہو، اور انتقال پہ حضرت حسین کی شہادت تھی، اس لیے انہوں نے اس لیے شہادت دی تھی کہ ہم ان کے نام پہ شربت پیے، نمازیں چھوڑے، روزے چھوڑ دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے اس کو چھوڑ دیں اور بس شربتیں بانٹتے پیتے رہے۔ کس میں ہے جس کے شہادت پہ شربت پینے کا حکم ہے؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے شہداء پر شربت پلائی کہ ان کے نام پر شربت پلاؤ، ان کے نام پر کھچڑا پکاؤ۔ سید الشہداء حضرت حمزہ ہے، ان کی شہادت پہ کھچڑا یا ان کی شہادت پہ شربت، کہاں اسلام میں؟ کہاں اسلام میں؟ ہم نے اس کو بنا کے رکھا ہے۔ مٹھائی تقسیم تو خوشی پر کی جاتی ہے، ایک طرف اس کو غم کا مہینہ کرتے ہیں، دوسرے اس پہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے، دشمن نے قتل کر دیا، آپ کو خوشیاں؟ کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ یہ بدعتیں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ کالے کپڑے پہننا، شریعت میں کوئی غم کے لیے کوئی کپڑے متعین نہیں، کالے کپڑے پہننا، کہ ہمارے نئی نئی شادی ہوتی انہیں بتانا، کدال گر جاتی ہے، فلا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کرنا، کوئی نیا کام نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا، خوشی کا کوئی کام نہیں کرنا۔ 10 دن بچہ پیدا ہوگا، کتنی بڑی خوشی، کیا اس کو پھینک دیں گے ہم؟ کیوں بولے محرم میں پیدا ہوگا، 10 دن میں پیدا ہوگا، چلو پھینک دو، بولے کیوں خوشی کا نہیں؟ یہ سب چیزیں ہمارے اپنی من گھڑا چیزیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ما لیس منہ فورد، جو چیز نئی چیز پیدا کرے گا دین کے اندر جس کا میرے شریعت اور طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے اور اللہ صحابہ کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ مردود ہے، قابل رد، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں، سوارے بٹھانا، گھمانا، ناچنا، کلر کھیلنا، باجے بجانا، جس چیز کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مٹانے کے لیے ہے اسی کو کہ حضرت حسین کے نام پر، نبی کی عشق اور محبت کے نام پر ہم گانے بجانے کو، میوزک کو زندہ کر رہے ہیں۔ جس کو مٹانے کے لیے نبی آئے اس نبی کے نام پر، اس نبی کے نواسوں کے نام پر بجانا اور گانا، اس شریعت میں کہاں ہے؟ ناچنا، روڈوں پہ راستے تنگ کرنا اور گھومنا اور مراد ماننا اور لوگ اس کے اندر جھومنا، یہ شریعت میں کہاں ہے؟ 10 دن بٹھانا، یہ ہمارے پاس سب غیروں کے طریقے سے آیا، ہم نے اپنی شریعت کو نہیں سمجھا ہے۔ یہ کب شروعات ہوئی؟ ہم اس کی تاریخات کو پڑھیں۔ یہ چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں پھنسے رہیں گے اور اسی میں چندہ اور اس میں سب کرتے رہیں گے، شریعت کے خلاف ہوں گا۔ آخرت میں کل اس کی ہم کو جواب دہی دینا پڑے گی۔ ہم یہ بچ سکتے ہیں، آخرت میں کیسے بچیں گے؟ اللہ پوچھیں گے کیسے تم نے کیا؟ اللہ کے سرور پوچھیں میں نے تو کیا نہیں شہداء، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے شہادتیں ہوئی تو میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا شہادت پر جو تم نے کیا ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، صحابہ کی شہادت، حضور نے کوئی تعزیہ یا ان کو کوئی علم یا ان کو کوئی پنجے یا ان کو کوئی سواریاں نہ حکم دیا، نہ کرا، نہ صحابہ نے کرے، نہ کسی اور نے کرا، یہ تو ہم نے اپنے افسوس پہ کر کے رکھے۔ اسے چند یہ بدعات اور خرافات ہے، اس سے ہم بچے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، ہم بچنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ نیکی کا کرنا جیسے بڑا ہے، اس سے بڑی چیز انسان اللہ کا محبوب جب بنتا ہے جب برائی کو چھوڑ دے۔ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقات کریں اور غلط کام کریں، دین کے خلاف کوئی کام کریں، یہ اعمال بھی ہمارے برباد ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہم کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اور نیکی برائی سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے، تہجد سے بڑی عبادت ہے، برائی سے بچنا، بدعت سے بچنا بہت بڑی بات ہے، اپنے سلامتی کی، اپنے ایمان کی سلامتی کی علامت ہے۔ اس لیے کہ شیطان جب کسی چیز کو، کسی بدعت کو انسان کے دل میں دین کے نام پر ڈالتا ہے تو انسان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کو دین سمجھتا ہے، چیز کو چھوڑنے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ برائی کو، گانے کو چھوڑ دے گا، لیکن ایک بدعت کو اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ شیطان نے کہا کہ دین ہے، یہ محبت ہے، حضرت حسین کے نام پر، نبی کے نام پر، محبت کر کے نام پر اور شریعت کے نام پر جو ہے تو اس کو بتاتا ہے، تو پھر انسان ایسی چیزوں سے چھوڑنے سے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بدترین چیز شر الامور محدثاتها،
حضور نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بدترین چیز، سب سے بری چیز دین میں نئی چیز کو پیدا کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہادتیں ہوئی ہے، بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہے، تو ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھچڑا بنوایا، شربتیں تقسیم کی، یا ان کی سواریاں نکالی، یا ان کے اوپر نام پر دھوم دھام کیا، کہ ان پر غمگین کیا، ان کی شہادت کے دن کو افسوس اور غم کا دن قرار دیا۔ اس سلسلے کے اندر جو ہے تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو معمول تھا روزے رکھنا، اللہ تک رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا۔ ایک سال جو گزر گیا ہے اس میں غلطیاں اس کا احساس کر کے ان غلطیوں سے آئندہ بچنے کا ہم کو ارادہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے دینی، کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑے بھی، چھڑوائے بھی، بچے بھی اور بچائے بھی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے نام پر شیطان اور اس کے چیلے ہم کو کسی اور نام سے جو ہے تو اس سے ہٹا کر، دین اور شریعت سے ہٹا کر ہماری دنیا کو برباد کر دیں، آخرت تو تباہ ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے نمونہ اللہ کی کتاب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ائمہ ہے، ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں، ان کے طریقے کو ہم دیکھیں اور سامنے رکھیں کہ انہوں نے شہادت کے موقع سے کیا کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کے شہادتوں پر کیا ہوا۔ یہ چیزیں ہوئی ہیں جو ہم شہادت کے نام پر کریں، حضرت حسین کے نام پر کر رہے ہیں، یا غم افسوس کے نام پر کر رہے ہیں، جس پہ خوش ہونا تھا اس پہ ناراض کیا ہے، اس کے نام پر کھچڑے ہیں، حلوے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ تو میرے تمام سامعین سے، ہماری ماں بہن جو بھی جتنے بھی سنیں اس چینل کے ذریعے سے، ان سے درخواست ہے ہم تحقیق کریں، اپنے ایمان کی تجدید و حفاظت کے لیے ان امور سے بچیں، ان تمام خرافات سے، رسومات سے بچیں جو محرم کے نام پر ہو رہی ہیں، کھانے کے نام پر، سواریوں کے نام پر، ماتم کے نام پر، غم کے نام پر۔ اس میں شریعت میں اس کا کوئی جو ہے تو تعلق نہیں ہے، یہ سب ہماری پیدا کردہ ہے، یہ شیطان کی تو مزین کردہ ہے، اس لیے ہم اس سے بچے بھی اور لوگوں کو بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس محرم کی قدردانی کر کے آئندہ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہم کو نیک اور صالح جذبہ عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ دین پر اپنے آپ کو مٹھانے کا اور دین کی حفاظت کرنے کا ذریعہ اللہ ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھے حضرت مولانا عبدالرؤف خان صاحب ندوی، سرپرست مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی فاؤنڈیشن و استاذ ادب و فقہ مدرسہ عربیہ فیض العلوم جالنہ، جو آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کی بدعات و خرافات و رسومات اور ہماری دینی ذمہ داریوں پر روشنی ڈال رہے تھے۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں، اور حضرت والا نے جس عنوان پر گفتگو کی، محرم الحرام کی بدعات، ان سے آپ بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل وائس آف ہیومینٹی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔